میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ تقریباً 4 ہفتوں میں ہم نے عقائد سے متعلق ضروریات دین کیا ہے اس کو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی جانکاری ضرور لے لیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، تاکہ اس کو یہ بات علم میں رہے کہ کن چیزوں کو زبان پر لانے سے انسان مسلمان رہتا ہے اور کن چیزوں کو انسان زبان پر لانے کی وجہ سے وہ انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک شخص نے گھبرا کر کے مجھے میسج چھوڑی کہ حضرت ایک شخص ہے جس کو میں نے نماز کی ترغیب کی، کہا کہ چل نماز پڑھنے کے لیے چل یا نماز پڑھ لے، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ جا میں ابھی نہیں پڑھوں گا، یا یہ کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اب وقت ہو گیا، میں سونے جا رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، تھک گیا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، سونے جا رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تھک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں، تو کیا یہ جملہ، کیا اس کے کہنے سے انسان کافر ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کا کہنا اس طرح کا اس کے لیے گناہ کا سبب ہے؟ کیا ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیے، باریک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے نماز ابھی نہیں پڑھوں گا، تھک گیا ہوں، اس سے اگر اس کی مراد انکار فرضیت ہے، نماز کا انکار کرنا مقصود ہے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ارکان اسلام میں سے کسی بھی چیز کا انکار انسان اگر کر دے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ میں ادا نہیں کروں گا، تھک گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کا منکر نہیں ہے، وہ فی الحال ادا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ فی الحال ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ بعد میں ادا کرے گا، یا جب تھکا نہیں رہے گا تب وہ پڑھے گا، یا آج نہیں پڑھ رہا ہے کل پڑھے گا، بعد میں نماز پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں اس طرح کے جملوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نماز کا منکر نہیں ہے، بس صرف ادائے وقت میں، ادائے صلاۃ میں وہ تاخیر کر رہا ہے، اور نماز میں تاخیر کرنا اور اس فوراً ادا نہ کرنے کا انکار کرنا یہ کفر میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جب ہم کو اور آپ کو علم رہے گا تبھی تو آپ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں، اور اگر معاذ اللہ اس نے 100 بار معاذ اللہ اگر نماز کا ہی انکار کر دیتا اور وہ سمجھتا کہ میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، تو اب آپ بتائیے وہ مسلمان رہتا؟ نہیں، اس لیے کہ ارکان اسلام جو ہے وہ ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ فرض ہے، کلمہ پر، اس کے علاوہ نماز پر، روزہ پر، حج پر، زکوٰۃ پر، ان سب پر ایمان لانا انسان کے لیے فرض ہے۔ اگر ان سے کسی کا بھی انکار کر دے تو انسان دائرے اسلام میں نہیں رہے۔ انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ایسے الفاظ جو ہے کبھی بھی زبان پر نہ لائے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو کچھ چیزیں پہلے بتا دیا تھا، آج کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین کی ڈیفینیشن میں نے بتایا تھا کہ دین کے وہ احکام یا وہ مسائل جو قرآن کریم سے ثابت ہو، یا نہیں تو پھر حدیث متواتر سے ثابت ہو، یا نہیں تو پھر اجماع سے ثابت ہو، اور اس میں کسی طرح کی کوئی شبہے کی گنجائش نہ ہو، نہ اس جملے میں کسی طرح کی تعویل کی کوئی راہ ہو، اور ایسے مسئلے کو ہر عوام اور خواص میں سے سب جانتے ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین میں سے میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی، جیسے کہ جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہیں، ٹھیک؟
اگر کوئی سارے نبی کو مانتا ہے اور ایک نبی کا منکر ہے جن کی نبوت قطعی دلالت ہے یعنی بالکل قرآن سے ثابت ہے، ایک نبی کا انکار کرتا ہے تب بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو جتنے بھی رسول ہیں ان پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ فرشتوں کا وجود ہے اس پر بھی ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ یحیی و یمیت، وہ جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ جزا اور سزا کے لیے حشر و نشر کا ہونا یعنی سب کو قبر سے اٹھانا اور سب کو ایک جگہ پر جمع کرنا، یہ حق ہے اور ایسا ہوگا، اور یہ اسی جگہ پر ہوگا جس کو آج ارض فلسطین کہتے ہیں۔ اسی علاقے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے پھر سے حشر کا میدان برپا کرے گا، اور وہیں پر ہم سب دوبارہ مرنے کے بعد جب تک اللہ چاہے گا سلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم عطا فرمائے گا کہ تم سور پھونکو، وہ نفخہ ثانیہ کریں گے یعنی دوبارہ سور پھونکیں گے، تو جتنے بھی مردے ہوں گے وہ سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اسی جگہ جائیں گے جہاں آج فلسطین کی جگہ ہے اور زمین ہے۔ تو اس کا بھی جزا اور سزا کے لیے حشر اور نشر ہونا یعنی جمع، نشر کا اٹھنا اور حشر کا جمع کرنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ یہ چیز بھی بتایا تھا مومنوں کے لیے خلود فی الجنہ، جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں ہی رہے گا، جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ جنت سے باہر کبھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ بتا دیتا ہوں، دیکھو مومن دو طرح کے ہیں، ایک مومن وہ ہے جو گناہوں سے پاک اور صاف ہے یا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، اور ایک مومن وہ ہے کہ ہے تو مومن لیکن اس نے گناہ کیے ہیں، اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا ہے۔ تو جس کے گناہ معاف کر دیے گئے تو وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، لیکن جس کے گناہ معاف نہیں کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا دی جائے، تو ایسے مومنوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو کچھ اس نے گناہ کیا ہوا ہے اتنے دنوں تک اس کی سزا وہ جہنم میں کاٹے گا۔ جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی تب جا کر کے اللہ اس کو جہنم سے نکال کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ کبھی جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ مومن کے لیے خلود فی النار نہیں ہے، یعنی ہمیشہ مومن کبھی جہنم میں نہیں رہے گا۔ مومن جہنم میں جا سکتا ہے لیکن وہ اس وقت تک ہی رہ سکتا ہے جب تک جو ہے اس کے گناہ کی سزا باقی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ پھر یہ نہ کہ میں کتنا بھی گناہ کر لوں کبھی نہ کبھی تو سزا کاٹ کے نکل جاؤں گا۔ جہنم کی سزا بہت خطرناک ہے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک دو نمازیں ترک کر دے، چھوڑ دے ایک دو نمازیں، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی وقفے کے 80 سال تک کے جہنم میں جلائے گا۔ صرف ایک دو نمازیں چھوڑنے پر کتنے؟ 80 سال تک کے اس کو جہنم میں جلائے گا۔ تو جن کی پوری نمازیں چھوٹی ہوئی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ جہنم سے نہیں چھوٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنے بھی مومنین ہیں سارے مومن کے لیے خلود فی الجنہ ہے، یعنی سارے ایمان والے جنت میں جائیں گے، یا تو ڈائریکٹ چلے جائیں یا سزا کاٹ کر کے، لیکن جائیں گے ضرور، اور جو ایک بار جنت میں چلا گیا جنت سے دوبارہ کبھی واپس لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ اسی لیے اسی طرح کافروں کے لیے خلود فی النار ہے، یعنی جو کافر ہے وہ دنیا میں چاہے اس نے کتنی بھی اچھائی کی نہ ہو، دل دریا کیوں نہ کر لیا ہو، کافروں کو جو اس نے دنیا میں اچھائی کی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسے کافروں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں عطا فرما دے گا۔ ان کے کیے ہوئے کام کا اجر اور بدلہ جو ہے ان کو دنیا میں دے دے گا، چونکہ وہ کافر ہے نا، اس لیے